السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یاسین کے ضمن میں آج ہم آیہ نمبر 13 سے آغاز کریں گے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اور آپ ان کے لیے بستی والوں کی مثال بیان کیجیے جب ان کے پاس کئی رسول آئے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے ان کے پاس 2 رسولوں کو بھیجا تو انہوں نے ان رسولوں کو جھٹلایا۔ عززنا بثالث، تو ہم نے تیسرے رسول کے ذریعے ان کی تائید کی۔ فقالوا، سو ان تینوں نے کیا کہا، انا الیکم مرسلون، ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں۔ قالوا، تو وہ لوگ کہنے لگے، ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے ہی جیسے، ہماری ہی مثل بشر ہو۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا۔ ان انتم الا تکذبون، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ قالوا، تو وہ رسول کہنے لگے، ربنا یعلم، ہمارا رب ہی خوب جانتا ہے، انا بالتحقیق الیکم لمرسلون، ہم تمہاری طرف رسول بنا کر ہی بھیجے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ اب یہ جو آیہ نمبر 17 ہے، آپ لوگوں نے بہت دفعہ علماء سے دروس کے آخر میں، خطبوں کے آخر میں یہ جملہ سنا ہوگا، وما علینا الا البلاغ۔ یہ معنی ہے اس جملے کا جو آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے۔ اور لفظ واضح کا ترجمہ، المبین کا ترجمہ لفظ واضح ہے، یعنی کھلے طور پر پہنچا دینا ہے۔ لیکن اکثر دفعہ وما علینا الا البلاغ پر بھی وہ اکتفا کرتے ہیں کہ ہمارے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے، ہم کوئی داروغہ نہیں ہے کہ جو دین کی بات تم تک پہنچائی ہے زبردستی اس پر تم سے عمل بھی کروائیں۔ تو یہ آیہ نمبر 13 سے لے کے آیہ نمبر 17 تک کا ترجمہ میں نے آپ سے بیان کیا، ساتھ قرآن بھی پڑھا اور ترجمہ بھی بیان کیا۔ اب آ جائیں یہ لوگ کہاں کے تھے، اس کے بارے میں قرآن کریم کچھ نہیں کہتا، البتہ بعض مفسرین نے اپنی اپنی آراء اس میں دی۔ حضرت امام طبری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کنیت ابو جعفر ہے، نام ان کا محمد ہے، اور جریر کے بیٹے ہیں تو محمد بن جریر الطبری، کیونکہ طبرستان کے رہنے والے تھے تو طبری، متوفی 310 ہجری کی، یعنی اب سے کوئی 1100 ساڑھے 1100 سال پہلے۔ آپ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں جامع البیان کی جز نمبر 22 صفحہ 187 پر، کہ وہب ابن منبہ بیان کرتے ہیں کہ انطاکیہ یعنی مغربی شام کا ایک ساحلی شہر ہے، یہ یعنی شام سمجھتے ہیں سیریا، آج کل کے زمانے کا سیریا۔ اس زمانے میں شام جو تھا نا، پرانے زمانے میں، اس سے مراد اردن، فلسطین، شام، سعودی عرب کا بعض علاقہ، لبنان، یہ سارے شام کہلاتے تھے، بلکہ ترکی کا بھی کچھ حصہ۔ اب تو یہ پچھلے 100 سال میں آپ کی الگ جغرافیہ بنا ہے، تو جب آپ پرانی کتابوں میں شام کا ذکر سنتے ہیں نا، تو اس سے مراد بہت بڑا علاقہ صرف آج کا ملک شام نہیں ہے، آج کے ملک شام کو تو آپ سیریا یا سوریا کہتے ہیں۔ بہرحال اس کے ویسٹ میں ایک سمندر کے کنارے ایک شہر آباد تھا جس کو انطاکیہ کہتے تھے۔ اچھا، اس مقام پر ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، بعض کتابوں میں اس کا نام ابطحیس ہے، اور یہ بیٹا تھا ابطحیس کا، ابطحیس بن ابطحیس۔ یہ مشرک تھا، بت پرست تھا۔ اللہ نے اس کی طرف پیغام دے کر 3 رسولوں کو بھیجا۔ ان رسولوں کے نام تھے صادق، مصدوق اور سلوم۔ پہلے ان کی طرف 2 رسول بھیجے گئے۔ جب قوم نے 2 رسولوں کو جھٹلا دیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی قوت کے لیے، ان کی جماعت کے لیے تیسرے رسول کو بھی بھیجا۔ جب ان رسولوں نے ان کو اپنے دین کی، اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے جو نازل کردہ دین اسلام ہے اس کی دعوت دی، اور اس بادشاہ کی بت پرستی کی مذمت کی، تو اس نے کہا کہ بھائی ہم تو تم کو بدفعال سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنگسار کر دیں گے، اور ہماری طرف سے تم کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ ان رسولوں نے ان بستی والوں سے یہ کہا تھا کہ اللہ نے ہمیں تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجا ہے کہ تم اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی عبادت کرو، اور جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان سے بیزاری کا اظہار کرو۔ اچھا، میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسی سلسلے میں جو سورہ یاسین کی باقی آیات ہیں اس میں بھی کچھ باتیں آتی ہیں۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ آپ کو ساری آیات کا ترجمہ دے دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم کچھ تفصیل دیتے ہیں اس میں۔
دیکھیں اس 18ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ قالو انا تطیرنا بکم، کہ قوم کیا کہنے لگی کہ ہم تو تم کو بدفعل سمجھتے ہیں، یعنی تم ہمارے لیے کوئی بدشگونی کی علامت ہو. اس کو بدفعل اردو میں کہتے ہیں، ہندی میں شگون، بدشگون کہتے ہیں. بہرحال لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے، تم ہمیں اسلام کی دعوت دیتے رہے اور اس سے باز نہ آئے، تو لنرجمنکم، تو ہم سب مل کے تم تینوں کو سنسار کر دیں گے. وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ہماری طرف سے تم کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا. اب رسولوں نے کہا قالوا طائرکم معکم، تمہاری بدفعلی بدشگونی تمہارے ساتھ ہے، یعنی اس سے بڑی بدشگونی اور کیا ہوگی کہ تم ایمان نہیں لاتے. اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا تم نصیحت کرنے کو برا سمجھتے ہو؟ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم لوگ حد سے گزرنے والے ہو. ابھی اسی معاملے میں تبلیغ کا سلسلہ جاری و ساری تھا بہت دنوں تک، کئی مہینوں تک، بہت طویل عرصے تک، اور اسی دوران میں ایمان کوئی نہیں لایا. اب ایک ایمان والا شخص جو شہر سے بہت دور رہتا تھا، اس کے بارے میں آیہ نمبر 20 میں آتا ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اور شہر کے آخری کنارے سے دور درازی علاقہ. اقصیٰ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ شہر جو دور ہو، اس لیے مسجد اقصیٰ یعنی وہ جو دور کی مسجد ہے. تو اقصیٰ وجاء من اقصى المدینہ، تو شہر کے آخری کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا، المدینہ رجل یسعی، یسعی یعنی دوڑتا ہوا ہے، رجل آدمی کو کہتے ہیں. اور آ کے کہنے لگا، قالا کہنے لگا، یا قوم، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، تم رسولوں کی پیروی کرو. اتبعوا من لا یسألکم اجرا، تم ان کی پیروی کرو جو تم سے اپنی اس ساری محنت کے لیے کوئی اجر بھی نہیں مانگتے. وہم مہتدون، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ہدایت یافتہ بھی ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ کوئی دنیاوی منفعت کے لیے تمہیں کسی دین کی طرف بلا رہا ہے، نہیں نہیں، یہ تو ہدایت یافتہ ہیں، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. اب آپ اس کو لنک کریں سورہ یاسین کی شروع کی آیات سے، وہاں پر بھی آپ کو اس سے ملتی جلتی بات لیکن مکے والوں کو سامنے رکھتے ہوئے کی گئی بات یاد آئے گی. ان کا بھی یہی مسئلہ تھا، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لاتے تھے. اس لیے اللہ نے تیسری آیت میں فرمایا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک میرے پیارے نبی آپ ہماری طرف سے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہیں. عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور ہیں بھی آپ بالکل سیدھی سچی ہدایت والی راستے پہ. تو اب ان دو آیات کو ان آیتوں سے آپ لنک کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پہلے جو بات کی گئی تھی، اب یہ جو قصہ بیان فرمایا جا رہا ہے، اب یہ لنک ہو رہا ہے. اسے کہتے ہیں کہ قرآن کی آیات میں آپس میں ربط کا پیدا کرنا. تو پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی، اب ایگزامپل دی جا رہی ہے. اچھا، اب آ جائیں امام ابن ابی حاتم کی طرف، جو متوفی ہیں 327 ہجری کے. آپ لکھتے ہیں کہ شعیب جبائی نے کہا کہ پہلے جن دو رسولوں کو بھیجا تھا ان کا نام تو شمعون اور یوحنا تھا، اور بعد میں جن رسول کو بھیجا ان کا نام بولس تھا. تو تفسیر امام ابن ابی حاتم کی جلد نمبر 10 صفحہ 3192 پہ حدیث 18050 پہ یہ بات آتی ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا، اس پر مختلف مفسرین کرام مختلف رائے رکھتے ہیں، تو اس پہ کوئی ایک رائے موجود نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم نے ان کے ناموں کا ذکر نہیں کیا. اچھا، اسی طرح اگر آپ آ جائیں حضرت امام ابو اسحاق، جن کا نام احمد تھا، احمد بن ابراہیم الثعلبی رحمۃ اللہ علیہ، جو متوفی ہیں کوئی 1000 سال پہلے، 427 ہجری کے متوفی ہیں. آپ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں میں سے 2 رسولوں کو، یعنی یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ تھے، جنہیں بطور آپ نے اپنا ریپرزنٹیٹو کے وہاں بھیجا تھا انطاکیہ کی طرف. یہ حضرت ابراہیم ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ یہ اس بات کے قائل ہے کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کے صحابہ تھے. تو جب وہ اس شہر کے قریب پہنچے تو وہاں انہوں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو بکریاں چرا رہا تھا. اس نے پوچھا، تم دونوں کون ہو؟ انہوں نے کہا، بھئی ہمیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا ہے، انہوں نے تم کو یہ دعوت دی ہے کہ تم بتوں کی عبادت چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرو. اس شخص نے پوچھا، اچھا کیا تمہارے پاس کوئی نشانی ہے، کوئی معجزہ ہے؟ ان دونوں نے کہا، ہاں ہم اللہ کے حکم سے بیماروں کو تندرست کر دیتے ہیں، ہم بچپن سے اندھے ہوتے ہیں انہیں نابینا کر دیتے ہیں، ہم انہیں بینا کر دیتے ہیں، ان کی آنکھیں واپس آ جاتی ہیں.
اور کسی کو اسکن ڈیزیز ہو، برس ہو جائے تو اس کو بھی ٹھیک کر دیتے ہیں۔ تو اس بوڑھے شخص نے جس کا نام حبیب تھا کہا کہ بھئی میرا ایک بیٹا ہے جو بیمار ہے، وہ کئی سالوں سے بستر پر پڑا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کے پاس لے چلو، تو ہم اس کا حال دیکھتے ہیں۔ تو انہیں اپنے گھر لے گیا، انہوں نے اس کے بیٹے کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ خبر شہر میں پھیل گئی اور اللہ نے ان کے ہاتھوں سے بہت سارے مریضوں کو شفا دی۔ تو اس شہر کا جو بادشاہ تھا اس کا نام حضرت امام ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ صلاحین بتاتے ہیں، اور وہب ابن منبہ اس کا نام ابطحیس بتاتے ہیں، اور یہ روم یعنی شام کے بادشاہوں میں سے تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہاں رومیوں کی حکومت تھی۔ تو میں آپ کو یہ مختلف آراء بتا رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بت پرستی کرتا تھا اور یہ خبر اس تک پہنچی، تو اس نے ان سے پوچھا کہ بھئی تم دونوں کون ہو؟ تو انہوں نے کہا بھئی ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ اب یاد رکھیں کہ رسول کا معنی میسنجر ہوتا ہے، یعنی پیغام پہنچانے والا۔ تو اس لیے اس نے پوچھا کہ اچھا بھئی تمہارے پاس کوئی نشانی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں وہی جو پہلے بتائی تھی وہی نشانیاں بتا دی۔ تو اس نے پوچھا کہ اچھا تم آئے کس لیے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم اس لیے آئے کہ تم اپنی یہ جو طریقہ ہے نا تمہارا عبادت کا ہے، جو بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، یہ سب چھوڑ دو، یہ تو معبودان باطلہ ہیں، یہ تو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، تم ان کو چھوڑ دو۔ تو بادشاہ نے پوچھا اچھا کیا ہمارے خداؤں کے علاوہ اور بھی کوئی خدا ہے؟ تو ان دونوں نے کہا کہ ہاں خدا تو صرف وہی ہے جس نے تم کو اور تمہارے خداؤں کو پیدا کیا ہے۔ اس نے کہا اچھا تم دونوں یہاں سے اٹھو، حتیٰ کہ میں تمہارے معاملے میں غور کر کے کوئی فیصلہ کروں۔ تو پھر شہر کے لوگوں نے ان کا پیچھا کیا اور ان کو پکڑ کر بازار میں خوب مارا پیٹا۔ اچھا وہب ابن منبہ اس ضمن میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رسولوں کو انطاکیہ بھیجا، اور کچھ مدت کے بعد ان دونوں کی بادشاہ سے ملاقات بھی ہوئی، اور انہوں نے اللہ کی کبریائی بیان کی۔ اس پر بادشاہ بہت غصہ ہوا اور اس نے حکم دیا کہ ان کو گرفتار کر کے قید کر دو، اور اس نے ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے۔ پھر جب ان دونوں رسولوں کی تکذیب کی گئی اور ان کو مارا پیٹا گیا، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک اور حواریوں کے سردار حضرت شمعون کو ان کے پیچھے ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ پھر شمعون بھیس بدل کر شہر میں داخل ہوئے اور بادشاہ کے کارندوں کے ساتھ مل جل کر رہنے لگ گئے، حتیٰ کہ وہ ان کے ساتھ مانوس ہو گئے۔ آپ سمجھتے ہیں نا وہ سلیپنگ سیل والا معاملہ، کہ مل جل جاؤ اور کسی کو خبر نہ ہو تم کون ہو، پھر وقت آنے پہ اپنے آپ کو ظاہر کرو۔ تو بہرحال پھر ان کے آنے کی خبر بادشاہ تک بھی پہنچ گئی، اور وہ بھی ان کے طور طریقوں سے مانوس ہو گیا اور ان کی عزت بھی کرنے لگا کہ بھلا چنگا آدمی ہے، کوئی اعتراض بھی کوئی نہیں کرتا، مدد بھی سب کی کرتا ہے۔ تو ایک دن انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے 2 آدمیوں کو قید میں رکھا ہے، اور جب انہوں نے آپ کو اپنے دین کی دعوت دی تو آپ نے ان کو خوب مارا، کیا آپ نے ان سے گفتگو بھی کی تھی، کوئی بات چیت کی تھی، ان کا کوئی پیغام وغیرہ سنا تھا؟ تو بادشاہ نے کہا میرے اور ان کے درمیان غصہ حائل ہو گیا تھا۔ تو حضرت شمعون نے کہا کہ اگر بادشاہ کی رائے موافق ہو تو ان کو بلا لیا جائے، تاکہ ہم معلوم کر لیں ٹھنڈے دماغ سے کہ وہ آخر بولتے کیا ہیں، پیغام کیا دیتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تمہاری بات پہ مذائقہ کوئی نہیں ہے، بلا لیتے ہیں۔ حضرت شمعون نے ان سے پوچھا اچھا تم کو کس نے یہاں بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ نے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو حضرت شمعون نے اختصار کے ساتھ اللہ کی صفات بیان کرنے کے بارے میں ان سے کہا کہ بھئی چلو بیان تو کرو تمہارا رب ہے کون، کیونکہ اگین ہی از پریٹینڈنگ، رائٹ؟ تو انہوں نے کہا اللہ تو وہ ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو ارادہ فرماتا ہے، حکم دیتا ہے۔ تو حضرت شمعون نے کہا اچھا تمہاری کیا نشانی ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ جو خواہش کریں۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا تو ایک ایسے لڑکے کو لایا گیا کہ جس کی آنکھوں کی جگہ پیشانی کی طرح بالکل سپاٹ تھی۔ پھر وہ دونوں اپنے رب سے دعا کرنے لگے کہ حتیٰ کہ اس شخص کے، اس بچے کے چہرے پر آنکھیں نکل آئیں، یعنی بالکل آنکھیں نہیں تھیں، اس کی سپاٹ تھا، وہاں آنکھیں اللہ نے پیدا فرما دی، اور وہ پیدا بھی ایسے ہوئی۔ حضرت وہب ابن منبہ کہتے ہیں کہ پہلے تو اس سپاٹ جگہ میں گڑھے پیدا ہوئے ان کی آنکھوں کے سامنے۔ پھر ان دونوں نے کیا کیا کہ مٹی سے آنکھوں کے 2 ڈھیلے بنائے، یعنی کلے سے، اور ان گڑھوں میں رکھ دیے، اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے وہ ڈھیلے جو ہیں، وہ کلے کے جو بنائے تھے نا گول گول سے، وہ ریئل آئیز میں تبدیل ہو گئے، اور وہ لڑکا دیکھنے لگ گیا۔ اب بادشاہ کو اس بات پہ بہت تعجب ہوا۔ حضرت شمعون نے بادشاہ سے کہا یہ بتائیے کہ اگر اب اپنے معبود سے اس طرح کی آپ دعا کریں اور وہ بھی اس طرح کا کوئی کام کر دے تو اس سے آپ کو بھی عزت حاصل ہوگی اور آپ کے معبود کو بھی عزت حاصل ہوگی۔
تو بادشاہ نے حضرت شمعون سے کہا کہ میرے نزدیک یہ بات کوئی راز نہیں ہے کہ ہمارا وہ معبود جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ تو نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے نہ کسی کو فائدہ کر سکتا ہے۔ پھر بادشاہ نے ان رسولوں سے کہا کہ اچھا تم کس معبود کی عبادت کرتے ہو؟ اگر وہ کسی مردے کو زندہ کر دے تو ہم بھی تم پر ایمان لے آئیں گے اور تمہارے معبود پر بھی ایمان لے آئیں گے۔ تو ان رسولوں نے کہا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس نے کہا اچھا وہ کسی مردے کو زندہ کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے کہا اچھا ہمارا ایک دہقان ہے تو اس کا ایک بیٹا مر گیا تھا۔ دہقان جو ہے عام کسان نہیں ہوتا، دہقان جو ہے ایک پوزیشن ہوتی ہے۔ آپ سمجھ لیں ہمارے ہاں جو نمبردار ہوتا ہے، سمجھ لیں آپ اس طرح کی کوئی پوزیشن ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی کوئی بڑی چیز ہوتی ہے دہقان۔ ہمارے ہاں تو دہقان کو کسان کے معنی میں لیا جاتا ہے، تو ایک بادشاہ ایک عام سے کسان کی تو بات کرے گا نہیں، تو کہا کہ ایک دہقان ہے ہمارے پاس، اس کا ایک بیٹا مر گیا، 7 دن ہو گئے ہم نے دفنایا نہیں ہے کیونکہ اس کا باپ کہیں گیا ہوا ہے، اب ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ جب وہ آئے گا تب دفنائیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بدن سے اب بدبو اٹھ رہی ہے کیونکہ اس کی باڈی ڈکے ہو رہی ہے، تو کیا تم اس بچے کو زندہ کر سکتے ہو؟ تو وہ دونوں سب کے سامنے اپنے رب سے دعا کرنے لگے، اور حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل ہی دل میں آمین کہتے رہے۔ وہ مردہ لڑکا اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میں 7 دن سے مرا ہوا تھا، میں چونکہ شرک پر مرا تھا اس لیے مجھے دوزخ کی وادی میں ڈال دیا گیا، اور میں تم کو شرک سے ڈراتا ہوں، سو تم سب اللہ پر ایمان لے آؤ۔ پھر اس لڑکے نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور ایک خوبصورت شخص ان تینوں کی سفارش کر رہا ہے۔ اس نے حضرت شمعون اور ان دونوں رسولوں کی طرف اشارہ کیا۔ اب بادشاہ کو بہت تعجب ہوا، اور جب حضرت شمعون نے جان لیا کہ اس لڑکے کی باتیں بادشاہ کے دل میں اثر کر چکی ہیں تو انہوں نے اس کو اصل بات بتائی اور بادشاہ کو ایمان کی دعوت دی۔ تو بادشاہ اور چند لوگ ایمان لے آئے، لیکن باقی سب کے سب کفر پر برقرار رہے۔ امام ابن اسحاق نے کعب الاحبار سے اور وہب ابن منبہ سے روایت کیا ہے کہ بلکہ بادشاہ اپنے کفر پر قائم رہا، اور بادشاہ اور اس کی قوم نے اس پر اتفاق کیا کہ ان تینوں کو قتل کر دیا جائے۔ تو جس وقت حبیب کو یہ خبر پہنچی تو وہ شہر کے بالکل کنارے پر کھڑا ہوا تھا، وہ دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور ان کو رسولوں کی اطاعت کرنے کی دعوت دی۔ اور ان دونوں رسولوں کے ناموں میں اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک کا نام طاروس اور ایک کا ماروس تھا، اور حضرت وہب کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک کا نام یحییٰ اور دوسرے کا یونس تھا، اور حضرت مقاتل کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک کا نام تومان تھا اور ایک کا مانوس تھا، اور مقاتل کہتے ہیں کہ ان تیسرے رسول کا نام شمعان تھا، شمعون نہیں بلکہ شمعان لکھا ہے آپ نے۔ اور حضرت کعب ان دو رسولوں کا نام صادق اور صدوق بتاتے ہیں، اور تیسرے کا نام شلوم بتاتے ہیں۔ اور ان رسولوں کو بھیجنے کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اس لیے نسبت کی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ کے حکم سے بھیجا تھا، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ ان رسولوں کو اہل انطاکیہ کی طرف بھیجا گیا تھا۔ تو یہ ساری تفصیلات جو ہیں الکشف والبیان کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 124 اور 125 پر آتی ہیں۔ تو حضرت امام ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے وہ تفصیلات ان 2 صفحات پر آتی ہیں۔ اچھا میں 1-2 باتیں یہاں پہ آپ سے یہ ذکر کر چلوں کہ یہ تفصیلات میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ ہم اس بحث میں پڑ جائیں کہ آخر میں ان کا نام کیا تھا، ان کا ریئل نیم کیا تھا۔ یہ مسئلہ نہیں ہے بیان کرنا ہے، مسئلہ بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ علمی محفل ہے جہاں پہ ہم نے مختلف طرق سے بعض ناموں کو جمع کیا ہے، مختلف کتابوں میں مختلف تفسیروں سے، اور وہ آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ ایسا نہ ہو نا کہ آپ ایک تفسیر پڑھیں اور پھر کہیں کہ ارے سعد بھائی نے تو وہ نام بتایا تھا، یہاں تو کوئی اور نام لکھا ہے۔ اچھا دوسری چیز میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض لوگ یوٹیوب کے اوپر فیمس بھی ہو گئے، لیکن موسٹ لائکلی انہوں نے پراپر طریقے سے علم حاصل نہیں کیا، تو وہ صحابہ کے اور تابعین کے ناموں میں غلطی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مجھے یاد آیا ایک یوٹیوبر کی ویڈیو میرے پاس آئی تھی، نام نہیں بتاؤں گا میں، اس کا مشہور یوٹیوبر ہے، پھر لوگ اس کو غلط رنگ دے دیتے ہیں کہ آپ یہ جل رہے ہیں یا پتہ نہیں کہ یہ ہمارے ہاں اللہ ہدایت دے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں، وہ صاحب کہتے ہیں وہب ابن منبہ، کیونکہ وہ میم نون بے ہے لکھا ہوا ہے، اب انہوں نے پراپرلی پڑھا نہیں ہے تو اس لیے وہ جیسا انہیں لکھا آتا ہے وہ انہوں نے ویسی اردو میں پڑھ دیا۔ وہ وہب ابن منبہ نام ہے، منبہ نام نہیں ہے۔ اسی طرح وہ ایک اور صاحب ہیں یا یہی صاحب ہیں، وہ انس ابن مالک کہتے ہیں، حالانکہ نام انس ابن مالک ہے، انس ابن مالک نہیں ہے۔ اینی وے
مقصد کسی کی تضحیق کرنا نہیں ہے، مقصد یہاں پہ اصلاح ہے. جیسا کہ میں نے کل آپ سے ذکر کیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر عین میم رے اور واو سے لکھا جاتا ہے، اور عمر عین میم رے سے لکھا جاتا ہے، اور بعض لوگ جو نہیں سمجھتے اس فرق کو، عربی زبان سے واقفیت نہیں ہونے کی وجہ سے وہ امرو پڑھ دیتے ہیں. بہرحال اسی طرح الحسین بن مسعود البغوی، یا آپ انہیں امام بغوی کے نام سے بھی جانتے ہیں، متوفی 516 ہجری کے ہیں. وہ اس ضمن میں یہ اضافہ بھی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک قول ہم تک یہ بھی پہنچا ہے، معالم التنزیل آپ کی تفسیر کی کتاب ہے، یاد رکھنا امام بغوی کی تفسیر کی کتاب کا نام ہے معالم التنزیل. اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 9 اور 10 پر آپ لکھتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ بادشاہ کی بیٹی مر گئی تھی اور وہ دفن بھی ہو چکی تھی. حضرت شمعون نے بادشاہ سے کہا کہ آپ ان دونوں سے یہ کہیں کہ آپ کی بیٹی کو زندہ کریں. تو بادشاہ نے ان سے یہ مطالبہ کیا تو وہ دونوں کھڑے ہوئے، انہوں نے نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی، اور حضرت شمعون نے دل ہی دل میں آمین کہی، اور اللہ نے اس لڑکی کو زندہ کر دیا. اس کی قبر پھٹ گئی اور وہ باہر نکل آئی، اور اس نے کہا آپ سب اسلام قبول کر لیں، یہ دونوں سچے ہیں. اور اس نے کہا مجھے یہ یقین نہیں کہ تم لوگ اسلام لے آؤ گے. پھر اس نے ان رسولوں سے کہا کہ وہ اس کو اس کی جگہ پر لوٹا دیں، اور وہ اپنی قبر میں واپس چلی گئی اور اسی طرح دفن ہو گئی. اسی طرح مورخین میں سے علامہ محمد بن محمد شیبانی، یہ انہیں آپ امام ابن الاثیر الجزری کے نام سے آپ نے شاید ان کا نام سنا ہو. نام ان کا محمد بن محمد شیبانی ابن الاثیر الجزری ہے. آپ متوفی ہیں 630 ہجری کے. آپ نے بھی اسی طرح کی تفصیل بیان کی الکامل میں، الکامل فی التاریخ کی جلد نمبر 1 صفحہ 211 212. میں اختصار کر رہا ہوں یہاں پہ تاکہ پھر کئی کتابوں سے ایک ہی عبارتیں نہ پڑھنی پڑیں. اسی طرح امام قرطبی کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا، مجھ سے ہی سنا ہوگا. آپ کی مشہور کتاب الجامع لاحکام القرآن تفسیر کی کتاب ہے. آپ مشہور مفسر ہیں، متوفی ہیں 668 ہجری کے. آپ کا نام تھا محمد بن احمد. آپ مالکی المذہب ہیں، کنیت ابو عبداللہ ہے. آپ نے بھی اسی طرح کی تفصیلات بیان کی ہیں جز نمبر 15 صفحہ 16 اور 17 پر الجامع لاحکام القرآن. اچھا اسی طرح آ جائیں علامہ اندلوسی کی طرف، جن کا نام محمد بن یوسف ہے، کنیت ابو الحیان ہے، متوفی 754 ہجری کے ہیں. اور ہمارے قریبی زمانے میں علامہ آلوسی، علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے خیال سے 150 پونے 200 سال پہلے انتقال ہوا، ان کا 1270 ہجری میں. انہوں نے بھی اجمالاً اس واقعے کا ذکر کیا اور اس پر اعتماد کیا کہ ان رسولوں کو انطاکیہ میں بھیجا گیا تھا. البتہ علامہ آلوسی یہ لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رسول تھے اور حقیقتاً اللہ کے رسول نہ تھے، اور ان پر مرسلون کا اطلاق مجازن ہے، یعنی انہیں مجازن رسول کہا گیا ہے. در حقیقت یہ اللہ کے ولی تھے، اور ان کا اندھوں کو ٹھیک کر دینا اور مردوں کو زندہ کر دینا یہ کرامت تھی. یہ اس فیض کا نتیجہ تھا جو فیض انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملا تھا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت کعب، ان سے یہ مروی ہے کہ یہ اللہ کے رسول تھے اور ان کو حضرت عیسیٰ کی مدد کے لیے بھیجا گیا تھا، جیسا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے بھیجا گیا تھا. تو یہ تفصیلات جو ہے البحر المحیط کی جلد نمبر 2 صفحہ 53 پر آتی ہیں، جو کہ علامہ ابو الحیان محمد بن یوسف الاندلوسی کی کتاب ہے. اور علامہ آلوسی کی روح المعانی ہے تفسیر، جس کی جز نمبر 22 صفحہ 329 پر یہ تفصیل آتی ہے. بہرحال دیگر قدیم مفسرین نے بھی اس واقعے کا ذکر کیا ہے. البتہ بعض محققین نے، ریسرچرز نے یہ لکھا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رسول نہیں تھے، بلکہ مستقل رسول تھے، اور یہ واقعہ اہل انطاکیہ کا نہیں ہے. تو اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے. ریسرچرز کے نزدیک، متقدمین بعد کے ریسرچرز کے نزدیک، وہ کہتے ہیں یہ واقعہ نہ انطاکیہ کا ہے، نہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے، نہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے، بلکہ اور رسول تھے جو اللہ نے بھیجے جہاں بھیجے. اچھا حافظ ابن کثیر کی بھی بات کر لیتے ہیں، جن کا نام عماد الدین اسماعیل بن عمر ابن کثیر ہے. تو آپ کے دادا کا نام ایکچولی کثیر تھا، لیکن آپ ابن کثیر کے نام سے مشہور ہے. دمشقی، دمشق کے رہنے والے تھے، ڈمیسکس کے، متوفی ہیں 774 ہجرہ کے. تو آپ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابن کثیر کے زمانے میں، آپ لکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں بہت سارے متقدمین اور متاخرین، پچھلے لوگ اور ہمارے زمانے کے آس پاس کے لوگ،
ان میں یہی بات مشہور تھی کہ جس بستی کا قرآن میں ذکر ہے وہ انطاکیہ ہی ہے۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ قول بہت ضعیف ہے، کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اہل انطاکیہ کی طرف اپنے 3 حواری بھیجے تھے تو اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، اور انطاکیہ ان 4 شہروں میں سے ایک ہے جہاں کے رہنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ تو وہ 4 شہر کون سے؟ ایک ہے انطاکیہ، دوسرا ہے القدس، تیسرا ہے اسکندریہ، یہ ایجپٹ میں ہے، الیگزینڈریا جسے آپ کہتے ہیں، اور القدس یعنی یروشلم، اور چوتھا جو ہے وہ رومیہ ہے، اور اس کے بعد قسطنطنیہ کے لوگ تھے یعنی کانسٹینٹینوپل۔ اور ان بستیوں کے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا گیا تھا، اور جس بستی کے لوگوں کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے انہیں تو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ہاں، اگر عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے انطاکیہ میں 3 رسولوں کو بھیجا گیا تھا اور ان لوگوں نے ان رسولوں کی تکذیب کی اور اللہ نے اس بستی کو ہلاک کر دیا، اور پھر اس کے بعد یہ بستی آباد ہوئی جس میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر وہاں اپنے حواریوں کو بھیجا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لے آئے، تو اس صورت میں اس بستی کا انطاکیہ ہونے میں کوئی خدشہ نہیں رہتا۔ تو یہ حافظ ابن کثیر نے بڑا دقیق اور بڑا امپورٹنٹ نقطہ یہاں سے اٹھایا ہے، اور یہ کہنا کہ قرآن کریم میں جو قصہ ذکر کیا گیا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں اور ان کے اصحاب کا ہے، سو یہ بہت ہی ضعیف قول ہے، کیونکہ قرآن کے سیاق سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے مستقل رسول تھے، کیونکہ جب ان رسولوں نے یہ کہا کہ ہم کو پیغام دے کر تمہاری طرف بھیجا گیا ہے تو ان بستی والوں نے یہ کہا کہ تم تو ہماری طرح کے آدمی ہو، اور اس طرح کی باتیں اولیاء سے نہیں انبیاء سے کی جاتی ہیں، رسولوں سے کی جاتی ہیں، تو انہوں نے بشر ہونے کو رسالت کے منافی سمجھا، جیسا کہ ہر دور میں کفار یہ کہتے ہیں نا کہ اچھا تم رسول ہو، ڈیوائن نالج آتی ہے، کیونکہ ان کے ہاں آپ دیکھیں نا، ہمارے ہاں ہندوؤں میں بھی یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر کوئی اسپریچولی ایلیویٹڈ ہو تو اسے بھگوان بنا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ انسان نہیں ہے، یہ انسان کے روپ میں بھگوان ہے۔ آپ ان ہندوؤں کے ذریعے کی مینٹالٹی سے آپ اس زمانے کے لوگوں کی مینٹالٹی سمجھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا تم رسول ہو تو انسان نہیں ہو سکتے، انسان ہو تو رسول نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے ذہن میں تو یہی تھا نا کہ کوئی سپر نیچرل بینگ ہے تو ہیومن تو ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے ہر دور میں کفار نے بشریت اور رسالت کو ایک جگہ جمع کرنے سے انکار کیا ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمارا رب ہی خوب جانتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں۔ تو البدایہ والنہایہ کی جلد 1 صفحہ 317 اور 318 پر یہ تفصیل آتی ہے۔ اچھا، حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس موقف پر جو دلائل قائم کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ دیکھو اس قصے میں کیا ہے کہ ان رسولوں نے کہا کہ ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف مبعوث کیے گئے۔ اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہوتے تو کہتے ہمیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا ہے، پھر اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے تھے تو بستی والے یہ نہ کہتے تو بھئی تم تو ہماری طرح کے ہو۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انطاکیہ کی طرف اپنے حواریوں کو بھیجا تھا تو وہ پہلے ہی مرحلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، اور انطاکیہ ان 4 شہروں میں سے جن کے باشندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور قرآن کہتا ہے کہ بھئی ان پوری کی پوری بستی والوں نے رسولوں کی تکذیب کی تھی، اور پھر ایک دھاڑ میں ایک چیخ میں سب کو ہلاک کر دیا گیا، تو یہ اس بات پہ فٹ نہیں ہوتی۔ اور چوتھی چیز، آپ اگلی چیز جو ہے وہ حضرت ابو سعید الخدری اور بہت سارے متقدمین یعنی پچھلے گزرے ہوئے لوگوں نے کہا کہ اللہ نے تورات کے نازل ہونے کے بعد کسی امت کو ہلاک نہیں کیا، حتیٰ کہ اس کے بعد اللہ نے ان مسلمانوں کو مشرکین سے قتال کرنے کا حکم دیا۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ القصص میں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ، اور بے شک ہم نے پہلے زمانے والوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی، موسیٰ علیہ السلام کو۔ اور امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب سے اللہ نے تورات کو نازل کیا، اللہ نے کسی قوم کو آسمان سے عذاب نازل کر کے ہلاک نہیں کیا، اور نہ زمین سے، ماں سوا ان لوگوں کے جن کو مسخ کر کے بندر بنا دیا تھا۔ تو یہ جامع البیان میں جز نمبر 20 صفحہ 98 حدیث نمبر 20918 میں یہ آتا ہے۔ اور پھر اس آیت اور اس حدیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن میں رسولوں کی تکذیب کرنے کی وجہ سے جس بستی کو ہلاک کیا گیا وہ انطاکیہ نہیں ہے، جیسا کہ بکثرت متقدمین نے، پچھلے گزرے ہوئے لوگوں نے اس کی تصریح کی ہے۔ اور اگر اس بستی کا نام انطاکیہ ہی ہے تو یہ وہ بستی نہیں ہے جس کا ذکر سورہ یاسین میں ہے، یا یہ وہ بستی نہیں ہے انطاکیہ نام کی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بھیجا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس بستی میں اپنے حواریوں کو بھیجا تھا، حواری مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ تھے نا انہیں حواری کہتے ہیں، تو اس بستی کے لوگ تو اسی وقت اسلام لے آئے تھے، ایمان لے آئے تھے۔ تو بہرحال یہ ساری تفصیلات تفسیر ابن کثیر میں جلد نمبر 3 صفحہ 624 پہ حافظ ابن کثیر نے جمع کی۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ آیا نمبر 15 سے پھر اگلی دفعہ دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ درس آلموسٹ آدھے گھنٹے کا ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ پھر اس کو کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ ہم نے یہ جو سلسلہ جاری کیا ہے اس سے آپ کے علم میں اضافہ بھی ہو رہا ہوگا اور باتیں سمجھ بھی آ رہی ہوں گی۔ میں کوشش یہی کر رہا ہوں کہ باتیں بہت مشکل نہ ہوں، آپ کو آسانی کے ساتھ باتیں ریلے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اگین آپ لوگ ہی کامنٹ سیکشن میں صحیح طور پر مجھے بتا سکتے ہیں کہ فائدہ ہو رہا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، قرآن کریم کی ایک آیت سے کئی اور آیتیں وہ سمجھ میں آ رہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔